آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے۔ یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ دھیرے چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے۔ جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک دو لعنت نہیں۔ رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے، ایک کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے۔ تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے۔ تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے۔ اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اللہ اکبر، تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں، روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نبی کا غلام ہے، مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے؟ اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے؟ کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر، ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔
وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم رمضان شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے؟ آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے، احساس گناہ کر لے، ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بہت مہربان ہے، غفار ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا، بلکہ گناہ نہیں، نہ کردہ گناہوں کا بھی لوگوں کو احساس تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک جوان انسان ہے، ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی؟ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے؟ کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتدا کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ اکبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا؟ اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے، لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم معتبر اور محترم بنا دیا تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی، آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت میں گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا، میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے، تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تربیت کے ایام جاری تھے، ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے، جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا، جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے، نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی. گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو, خراب کرتے ہو, پوری رات جگتے ہو. اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی, کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بھکاری ہو گیا. ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی. اب تو رونا ہی نہیں آتا, کیوں؟ کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا. احساس زیاں جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں. اس نے جھانکا کیوں تھا؟ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے. اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں. قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے. آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو, تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں. لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے, انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے. تم ہزاروں آصفہ کو, اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا. یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے, مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا. اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی. تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے, قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے, اذان دینے نہیں آئے تھے, نماز پڑھانے نہیں آئے تھے. اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو, ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے. یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے, لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, یہ اور بات ہے. لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے. ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا. آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے. آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو, اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے, بہت بڑا احسان کیا ہے. جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے. لیکن بات آج اتنی ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ, وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے, وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے, وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے. اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں. ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے, ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے.